پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوری جنگ بندی پر اتفاق، مذاکرات دوحہ میں مکمل۔ دوحہ مذاکرات کے دوران دونوں ممالک نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ مذاکرات کی میزبانی ریاست قطر نے کی، ترکیہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات 13 گھنٹے تک جاری رہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق فریقین نے نہ صرف فوری جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی، دو طرفہ امن و استحکام کے لیے مستقل طریقہ کار وضع کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ دونوں ممالک آئندہ دنوں میں فالو اپ اجلاس منعقد کریں گے۔ فالو اپ اجلاس میں جنگ بندی کے نفاذ اور اس کے پائیدار تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ یہ اقدامات سلامتی اور استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ اہم پیش رفت سرحدی کشیدگی کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کی بنیاد رکھے گی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان، لکھا افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ پاکستان میں فوری بند ہوگا۔ دونوں ہمسایہ ممالک اپنی سرزمین کا مکمل احترام کریں گے۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود کی ملاقات ہوگی۔ قطر اور ترکیہ کے تعاون پر پاکستان اور افغانستان شکر گزار ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں سیز فائر معاہدہ، پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی۔ پاکستان کا مطالبہ مان لیا گیا۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی بند کرنے پر اتفاق۔ پاکستان نے پوزیشن آف اسٹینس سے مذاکرات کر کے معاہدہ کیا۔ افواج پاکستان کے زمینی اقدامات کے بعد افغان فریق پیچھے ہٹا۔ معاہدہ دراصل پاکستان کے جائز مطالبات کی مکمل جیت ہے۔ بھارت کو معاہدے سے سب سے زیادہ مایوسی ہوئی۔ بھارتی سازشیں ناکام ہو گئیں۔ افغان صوبے پکتیکا میں خارجی گل بہادر گروپ کے 70 دہشت گرد جہنم واصل سیکیورٹی فورسز نے 17 اکتوبر کی رات کو دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا انتہائی ٹارگیٹڈ مؤثر حملوں میں خارجی سرغنہ بھی جہنم واصل ہوئی۔ خارجی گل بہادر گروپ پاکستان میں دہشت گردی کی بڑی اور متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ افغان حکومت کو اپنی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ملائیشیا کے وزیراعظم سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا شہباز شریف نے ملائیشین ہم منصب کو پاک افغان سرحد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ طالبان رجیم پاکستان پر حملے کرنے والی پراکسیز کو نکیل ڈالیں۔ افغانستان میں فتنہ ہند اور خوارج کی پناہ گاہیں ہیں۔ یہ فتنے دشمن کے کرائے کے قاتل ہیں جو پاکستان میں وحشیانہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ جیسے روایتی محاذ پر فتح حاصل کی، ایسے ہی ہمارے پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملایا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مسلح افواج کو قوم کی حمایت حاصل ہے، خاص طور پر کے پی اور بلوچستان کی عوام کی حمایت اس خطرے کو شکست دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا افغان طالبان کو دو ٹوک پیغام۔ پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب بھی، کہا اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ دشمن کسی بھول میں نہ رہے، پاک فوج ہر محاذ پر تیار ہے۔ پاکستان کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے گا۔ دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو پاکستان توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ جوہری ماحول میں پاکستان اور بھارت میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کر دیا، کہا دھمکی آمیز بیانوں سے خوفزدہ ہوں گے، نہ دباؤ میں آئیں گے۔ معمولی اشتعال انگیزی کا بھی بلا جھجک اور فیصلہ کن جواب ملے گا۔ بنیادی مسائل کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر حل کریں۔ پاکستان نے مارکہ حق میں عسکری اور دفاعی صلاحیت کا لوہا منوایا، عددی طور پر بڑے دشمن کو ہرایا، انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کارروائیاں کرتے ہوئے رافیل تیار کرائے، S-400 کو نشانہ بنایا۔ واضح فتح پر دنیا سے داد ملی۔ بھارتی حکمران جماعت نے اپنے مضموم مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا۔ آئندہ کشیدگی خطے کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے، جس کا ذمہ دار بھارت ہوگا۔ پاکستان کو دفاعی میدان میں عظیم فتح نصیب ہوئی۔
بھارت قیامت تک اس شکست سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ ایئر چیف اور شاہینوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جہانیہ میں سیاسی رہنماؤں سے گفتگو، کہا پاکستان نے معاشی استحکام، سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی۔ معیشت کی بہتری کے لیے فیلڈ مارشل کا کلیدی کردار ہے۔ سعودی عرب میں اس طرح کا استقبال پہلے نہیں ہوا۔ غزہ جنگ بندی میں پاکستان بھی اپنا حصہ ڈالا۔ پنجاب میں تاریخ کا بہترین سیلاب آیا، صوبائی حکومت نے متاثرین کی مدد کی۔ مریم نواز بہت محنت کر رہی ہیں۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ سہیل آفریدی کو کہا آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ فضائی حملے میں 3 افغان کرکٹرز کی ہلاکت کے الزام کا کوئی ثبوت نہیں۔ پاکستان نے آئی سی سی کا غیر مصدقہ اور متعصبانہ بیان مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارہ نے کہا آئی سی سی نے غیر مصدقہ الزام ثابت شدہ حقیقت کی طرز پر پیش کیا۔ چیئرمین جے شاہ کی قیادت میں آئی سی سی کا رویہ پیٹرن بن چکا۔ آئی سی سی کے بیان کے چند گھنٹے بعد چیئرمین جے شاہ نے سوشل میڈیا پر دعویٰ دہرا دیا۔ جے شاہ کے بعد افغان کرکٹ بورڈ نے بھی عین اسی موقف پر مبنی بیان جاری کیا۔ آئی سی سی جے شاہ افغان بورڈ کے بیانات پاکستان کے خلاف جھوٹے بیانی کی کوشش ہے۔ آئی سی سی کا بیان جانبداری اور تعصب کی واضح جھلک ہے۔ موجودہ چیئرمین جو بھارت سے تعلق رکھتے ہیں انہیں غیر جانبداری ثابت کرنا ہوگی۔ دنیا میں پہلا موقع ہے کہ کھیل کا عالمی ادارہ شدت پسندوں کے حق میں بول رہا۔ حکومت کا جو اعتراضات ہیں وہ ریز کرتے رہیں گے۔ ہم خوش ہوں گے کہ کراچی پہ کام کے لیے کام کیا جائے۔ ہمارا تو مطالبہ رہا ہے وفاقی حکومت سے مختلف سکیمز کے حوالے سے، کراچی کے پانی کے ایشوز کے حوالے سے جو بھی کام ہو وہ ضرور آئینی طریقے سے اور 18ویں ترمیم کے مطابق ہونا چاہیے۔ وزیراعظم سندھ میں مزید کام کرنا چاہیں تو ہم بہت خوش ہوں گے۔ کراچی کی اسکیموں اور پانی کے مسائل 18ویں ترمیم کے تحت حل ہونے چاہئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سی ای سی اجلاس سے پہلے میڈیا سے گفتگو۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے پیپلز پارٹی کو پھر کابینہ میں شمولیت کی دعوت دی۔ آصف زرداری وفاقی حکومت کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں، جبکہ بلاول بھٹو سخت مخالف ہیں۔ پیپلز پارٹی کا حکومت کو وقت دینے کا فیصلہ، بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس، شہری رحمان نے بتایا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم اور حکومت کو وقت دیں گے کہ وعدے پورے کریں۔ ایک ماہ بعد حکومت سے اتحاد کے معاملے پر مزید غور کیا جائے گا۔ حکومت سازی کے وقت پیپلز پارٹی سے وعدے کیے گئے تھے۔ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بننے کی کوشش کر رہی ہے، نہ کوئی مراد مانگی ہیں۔ وفاقی حکومت نے بجلی بلوں سے متعلق بلاول بھٹو کی تجویز کو مانا۔ امید ہے حکومت بی آئی ایس پی پر سیاسی گولہ باری کی بجائے اس کو دیکھے گی۔ شجیل میمن نے کہا ہماری پارٹی کی جانب سے بیان بازی نہیں کی گئی، پیپلز پارٹی عہدوں کی دوڑ میں نہیں رہتی۔ کوہستان کرپشن اسکینڈل کا مرکزی ملزم قیصر اقبال اہلیہ سمیت گرفتار۔ نیب ذرائع کے کہنے ہیں ملزم ایبٹآباد میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج تھا، اسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی گرفتار کیا گیا۔ قیصر اقبال نے اہلیہ اور بھانجے کے نام پر کروڑوں کی جائیدادیں بنائیں، اہلیہ اور کانٹریکٹر ممتاز کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے منتقل کیے۔ سانحہ کارساز کو 18 سال بیت گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا سانحہ کے بعد بھی محترمہ بینظیر بھٹو اپنے مشن پر قائم رہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری جدوجہد شہداء کی قربانیوں سے تقویت پاتی ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا 18 اکتوبر 2007 قوم کی روح پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ شہید بیوی اور شہداء کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ خاتون اول آصف بھٹو نے کہا قربانی کی ایسی داستانیں دنیا بھر کی جمہوری تحریکوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہداء کارساز کی قبروں پر فاتح خوانی۔ سانحہ کارساز میں یاوہ نیوز کے کیمرامین عارف خان بھی شہید ہوئے تھے۔
اسرائیل نے امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دی۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں طیارے سے گاڑی پر حملہ، ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید، شہداء میں 7 بچے اور 3 خواتین شامل۔ حماس نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی۔ حماس سے کہنا ہے باقی 18 لاشوں کی تلاش کے لیے بھاری مشینری اور ماہرین کی ٹیموں کی آمد کے منتظر ہیں۔ سینئر حماس رہنما محمد نزال نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ حماس ہتھیاروں سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ حماس کی مسلح جدوجہد کا مقصد غزہ کی سلامتی۔ غزہ والوں کے لیے بڑی خبر، رفح کراسنگ پیر کو کھول دیا جائے گا۔ قاہرہ میں فلسطینی سفارتخانے نے اعلامیے میں بتایا مصر میں مقیم فلسطینی شہری رفح کراسنگ سے واپس غزہ جا سکیں گے۔ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، زندگی بھر کی معذوری سے بچائیں۔ انسداد پولیو مہم کا آج آخری روز۔ NEOC کا کہنا ہے اب تک 4 کروڑ 33 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل کر لی گئی۔